الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے کہ حضرت زید بن حارث کون تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، ان کو ان کے حقیقی والد کی نسبت کرتے ہوئے پکارو، یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہاں زیادہ انصاف والی ہے۔ اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور جو تم سے خطا ہو چکی اس کے حوالے سے تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو تم دل کے قصد اور ارادے سے کرو اس کا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا اور نہایت رحیم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ دراصل حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے اصلی باپ کے نام سے پکارو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر حضرت زید بن حارث کہا جانے لگا انہیں۔ اب اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہ واحد شخص ہیں جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ باقی صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں ایک آیت حضرت زید کے متعلق ہے جس میں آپ کا نام لیا ہے جب آپ کی حضرت زینب سے طلاق ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث کون تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک کزن تھے، حکیم بن احزام ان کا نام تھا۔ وہ ایک بچے کو خرید کر لائے تھے جس بچے کا نام زید تھا، زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ نسلی غلام تھے، جیسا کہ اس دور میں نسل در نسل غلامی ہوتی تھی۔ ایک موقع پر آپ اپنے باپ سے بچھڑے، پھر اغوا ہوتے ہوتے ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے یہ حکیم بن احزام کے پاس آ گئے۔ انہوں نے خرید لیا۔ جب انہوں نے خریدا تو اس وقت کے حساب سے حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا۔ اس وقت ایسے بچے تحفے میں دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تو آپ نے حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ میں دے دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ آپ ملے تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا کہ میں نے اس کو غلام نہیں رکھنا، اور ان کو کہا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے، اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ کے والد آپ کو تلاش کرتے رہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور اپنے بیٹے کی جدائی میں دکھ برے شعر کہہ رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک وفد نے ان کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی شکل کا لڑکا ہم نے مکہ میں دیکھا ہے، تو وہ حضرت زید کی تلاش میں مکہ میں آ گئے اور اپنے بیٹے کی تلاش شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ میرا بیٹا زید ہے، آپ اس کو آزاد کرنے کا فدیہ لے لیں اور اسے میرے ساتھ جانے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم زید کو بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آزاد ہے، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت زید کے والدین نے حضرت زید سے پوچھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو ساتھ لے جا کر خانہ کعبہ میں اعلان فرمایا کہ آج سے یہ آزاد ہے اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس پر لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو لوگ دوبارہ آپ کو زید بن حارث کہنے لگے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زید کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روم کی طرف بھیجا۔ یہ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے ماتحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ آپ کا مقابلہ روم کی فوج کے ساتھ تھا جس کی تعداد 1,00,000 تھی، جبکہ آپ کے ساتھ صرف 3,000 صحابہ تھے۔ آپ نے موتا کے مقام پر شہادت پائی۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے نصیحتیں کیا ہیں؟ اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت ہی گہری نصیحت ہے، بہت ہی غور و فکر کی بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو حضرت زید کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیسی چوٹ پڑی ہوگی کہ سب طرف وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، آپ کی نسبت تھی، لیکن اللہ نے جہاں کہہ دیا تو اللہ تو حق کہتا ہے، یہ حکم آیا تو اس کی چوٹ پڑی کہ اب آپ ان کو زید بن محمد نہیں کہہ سکتے۔ کتنی بڑی چوٹ پڑی ہوگی حضرت زید کے دل پر، دنیا کی سب سے پیاری نسبت سے محروم ہو گئے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور عملی زندگی میں جب جذباتی ٹراما سے گزرو، جذباتی دھچکے پڑیں، تمہیں فلاں بہت پیارا لگتا ہے، تم تو اس کو بیٹی سمجھتی ہو، تم اس کو بیٹا کہتے ہو، تمہارے لیے وہ بھائی جیسا ہے، جو مرضی ہم کہتے پھریں، اللہ نے اپنا فیصلہ بتا دیا ہے، تمہیں اسی کا حکم ماننا پڑے گا۔ ہمارا دین اسلام یہ سوسائٹی چاہتا ہے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی پھر اسلام زندہ ہو تو اس کے لیے یہ سوسائٹی بنے گی۔ سمعنا وأطعنا۔ جب توحید کا پیغام ملا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے تو لوگوں کے منہ سے لگے ہوئے شراب اور جام چھوٹ گئے۔ شراب کی حرمت میں تو نسبتوں کے جام بھی توڑ دیے تھے۔ ہماری تو آج تک اپنی جو ہیں وہ پسند ناپسند اور مرضیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان واقعات کی روشنی میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے سوال ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی کا بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ جو ہیں یہ فارمز ہیں، دین اسلام میں اس کے حوالے سے گنجائش موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو لے کے بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے جتنا ہم نے پڑھا اس پر غور و فکر کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کوشش اور نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس پر اب عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔